ایک سوال یہاں یہ ہے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو پیٹھ ہوتی ہے کیا؟ ہاں، وہ پیٹھ کے پیچھے قرآن کو پیٹھ ہوتی ہے، کعبہ کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی میرے خیال میں یہ کہنا چاہتے ہیں قرآن پیٹھ کی طرف رکھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے اور کعبہ کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ تعظیم ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہے اور اس میں بہت غلو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے پیر کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام سے پوچھیے، ایک آدمی لیٹ کر کے نماز پڑھتا ہے کیونکہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر کے پڑھتا ہے، تو ایسے لیٹ کر کے پڑھے گا تو اس کا پیر کدھر کریں گے؟ سر پورب کی طرف یہاں اور پیر اس کا پشچم کی طرف کریں گے، اور یہ ایسے ادھر سے ہم تو الٹا بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے کر کے پھر کر کے اور یہ لیٹا رہے گا اور ایسے نماز پڑھے گا، تو صرف پیر یہ نہیں دیکھیں گے پشچم کی طرف ہے بلکہ اس کا رخ بھی پشچم کی طرف ہے۔ تو اب خانہ کعبہ میں لوگ صحن میں جا کے بیٹھتے ہیں تو دیکھیں ایسے ہی کعبہ سامنے ہے، اسی کی طرف رخ کر کے تو بیٹھتے ہیں، کبھی بیٹھے بیٹھے پاؤں درد کرنے لگا، سپڑے تو پاؤں ایسے پھیلا لیا، کہیں بے حرمتی کا تصور بھی اس کے حاشیے خیال میں نہیں ہے، کبھی سوچتا بھی نہیں میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں صاحب یہ کیسے بیٹھتے ہیں ناجائز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، کچھ لوگ جب طواف کر کے واپس آتے ہیں تو کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے بھی نہیں آتے ہیں، ایسے الٹے پاؤں چلے آتے ہیں، کعبہ سامنے رہے اور الٹے پاؤں سے جاتے ہیں۔ یہ سب بلا وجہ کا تکلف ہے، یہ جو ہے عقیدت میں اور تعظیم میں غلو ہے جو جائز اور درست نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ باقی قرآن کا مسئلہ جو ہے یہاں تک ہے کہ قرآن کو پیٹھ کی طرف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں رسول اللہ کے زمانے میں قرآن ایسے مصحف کی شکل میں مجلد موجود نہیں تھا کہ مسجد میں رکھا ہو اور واقعہ پیش آئے اور ہم بتائیں کہ فلاں نے کیا کہ فلاں نے نہیں کیا، یہ سب نہیں تھا۔ بہرحال قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، جان بوجھ کے اس کی بے حرمتی کی نیت سے کبھی نہیں کرنا چاہیے، ہاں، اور باقی اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی غیر اختیاری طور سے یہ ممبر ہے، ممبر پر ایک قرآن رکھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھ گئے، ارے صاحب امیر جماعت ہو کر کے پیچھے قرآن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہنگامہ شروع کر دیں، کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی نیت ان کی تو ایسی بات بلا وجہ کے جو ہے سنگڑ بناتے ہیں۔ ابھی کوئی میں آ رہا تھا راستے میں، کوئی بتا رہا تھا غازی آباد میں ابھی کوئی فائرنگ ہو گئی تھی اور کئی لوگ مارے گئے، کوئی گاڑی والا جا رہا تھا، کچھ قرآن کے اوراق شاید اس کے گاڑی سے سڑک پر گر گئے، کسی نے فون لگایا، اس میں فون نمبر گاڑی کیا ہوا، پھر ہنگامہ شروع ہو گیا، پھر اب فائرنگ ہوئی ہوتے ہوئے۔ ارے قرآن کا کوئی نسخہ، قرآن کے اوراق گرے پڑے تھے، آپ ادب سے اٹھاتے لے جا کر کے پڑھتے، اس کے مطابق عمل کرتے۔ آپ نے قرآن کو پس پش ڈال رکھا ہے، آپ قرآن کو پڑھنے، اس کے درس دینے کو گوارا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں اگر ایک نصاب ہے، کیا میں نام نہیں لینا چاہتا کون سی نصاب، اس کو ہٹا کے اگر کوئی درس قرآن دینا چاہے تو اس کے لیے ایسے چنا میں اور پھر یہ واپس کرتے، آپ قرآن کا احترام کرتے ہیں، آئے اٹھا کے چوم لینے کا احترام، قرآن چومنے کے لیے آیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہے، اور آپ ہمیشہ غلاف میں لپیٹ کے رکھیں۔ وہ کافر تو جانتا ہی نہیں ہے، اس نے اگر پھینک دیا کچھ کہتے ہیں خیر اس کی غلطی ہے، میرے ساتھ جان تو بہرحال قرآن کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اصل احترام یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اس کو اپنے سینوں سے لگایا جائے، اور دارالحرم میں قرآن لے جانے کی ممانعت اسی بات ہے تاکہ کوئی اس کی کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ مگر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جہاں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے وہاں جذبے میں جوش میں آ جاتے ہیں، اور جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں